بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28 مارچ 2025 پاکستان سپورٹس بورڈ میں اس ٹائم موجود ہیں. یہ افطاری کی دعوت کی ایجوکیشن سے ہمارے خادم بھائی ان کی طرف سے. تقریباً آج آخری افطاری ہی ہوگی کیونکہ رمضان کا آخر ہے. تو تمام ملازمین کے لیے میرا ایک یہ پیغام ہے کہ گھروں میں بھی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ حقوق کی بڑی بات کرتی ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں یہ حقوق ہیں، مگر جب فرائض کی بات آتی ہے تو فرائض کی طرف وہ نہیں جاتے. تو ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ ہمیشہ سے مطالبات کی بات کرتے ہیں، بٹ جو آپ کے حصے کا کام آتا ہے کہ صرف ایٹ لیسٹ اپنے قائدین کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے. یہ صرف میں اپنی ریمان باجوہ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے اداروں کی یونینز کے جو قائدین ہیں، اپنے اپنے اداروں کے جو آپ کے قائدین ہیں جو آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اگر تو آپ نے ان کے لیے افطاری وغیرہ کا بندوبست کیا ہے تو بہت اچھا ہے. بصورت دیگر گیٹ ٹوگیدر رکھ کے عید ملن پارٹی جو ہے وہ لازمی کریں اور اپنے قائدین کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کریں اس کے اندر، اور خراج تحسین کے ساتھ ساتھ انہیں بھرپور طریقے سے اپنی سپورٹ کا جو ہے آپ جو ہے یقین دلائیں، ان کی حمایت کا اعلان کریں. آپ کے قائدین کو پتہ ہو کہ جب وہ آپ کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل حل ہوں گے. گجر صاحب آپ بھی آ جائیں ادھر. وینیو آپ کا تھا، مینیو خادم صاحب کا تھا. انشاءاللہ تعالی جو ٹیکس ریبیٹ تھا ٹیچرز کا، الحمدللہ وہ ہم نے اس کو واپس کروا لی ہے. بہت سے ساتھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ تو مسئلہ ویسے ہی حل تو ہو چکا تھا، یہ ساری چیزیں. تو بھائی جب یہ 75% سے ختم ہو کے 40% کے اوپر آیا تھا تو تب یہ سارے ٹیچرز اور یہ ساتھی کہاں پہ تھے، اور جب 40% سے ختم ہو کے 25% کے اوپر آیا تھا تو تب بھی آپ لوگ ہی ملازم تھے، آپ لوگ بھی ادھر ہی موجود تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب علیحدہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی جائے گی اور مذاکرات کھیلے جائیں گے، میٹنگ کھیلی جائے گی تو معاملات حل نہیں ہوتے. میٹنگ اور مذاکرات کا ادھر رکھیے، میٹنگ اور مذاکرات کا مزہ بھی تب آتا ہے جب آپ کسی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے، کسی ایک بڑی قوت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. جس طرح کہ ہم گئے، ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے الحمدللہ ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی 3 فیڈرل منسٹرز کے اس کے اندر. اس کے بعد دلائل کے ساتھ ہم نے قائل کیا کہ ہمارے مطالبات جائز ہیں، اور تمام ملکی وسائل کو دیکھتے ہوئے چھوٹے ملازمین کے لیے، بڑے ملازمین کے لیے، حکمرانوں کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں دیکھیے گا. تو چھوٹے ملازمین کے لیے جو وسائل تھے ان کو دیکھتے ہوئے ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس کے اندر سے یہ ٹیکس ریبیٹ والا بھی تھا. 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، بجٹ کا اضافہ علیحدہ ہوگا، یہ علیحدہ ہوگا. چھوٹے ملازمین کو جو 2 اسکیل دیے گئے تھے، اگلے اسکیل کی مراحت پینشن ریفارمز کے حوالے سے کمیٹیز بن چکی ہے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے، نجکاری کے حوالے سے، رول 17A جو ہے اور پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج اس کے حوالے سے کمیٹیز بنی ہیں. پہلے بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کمیٹی سے کیا ہوتا ہے، تو کمیٹی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ سے چیزیں فائنلائزیشن کی طرف جاتی ہیں. ساتھی جو ہے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو خوشخبری بھی دیں گے. بصورت دیگر گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے. یہی ساتھی ہیں جو پچھلے 5 سال سے میدان عمل کے اندر ہے، جدوجہد کر رہے ہیں. جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں وہ انبیاء کے ٹائم سے بھی کر رہے تھے. ایک خاص گروہ ہے ہمیشہ سے رہا ہے، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کر رہے ہیں، خلوص نیت سے کر رہے ہیں. مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد. رحمان علی باجوہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور خاص طور پہ اس پہ ہمارے جو پینشنرز کے ساتھی ہیں کچھ اس کے بھی نام نہاد بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم پینشن، تو بھائی گھوڑا ادھر ہے، میدان ادھر ہے، آپ آج. مگر ہمارا مطالبہ جب بھی رہا ہے مہنگائی کے تناسب سے جو ہے پینشن کے اندر اضافہ کروانا. اور مہنگائی کے تناسب سے اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے وہ 2% کے اوپر ہے، بلکہ 2% سے بھی نیچے آ گئی. تو اعداد و شمار مجھے بھی پتہ ہے، بہت بہتر طرح پتہ ہے کہ میں مطالبہ رکھ بھی دیتا، یہ پورا ہوتا تو پھر 2% اگر پینشن کے اندر اضافہ ہوتا
تو پھر ساتھیوں نے 12%. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، پینشن وغیرہ یہ سارے معاملات ہم آگے لے کے بھی چلیں گے. ہر چیز کا